الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی یا مکتب اسلام کچھ بنیادی نظریات پر قائم ہے جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ تمام تر اسلامی تعلیمات، عملی زندگی، اخلاقیات اور جتنے بھی اصول اور قوانین ہیں وہ اسلام کے ان بنیادی نظریہ کائنات پر قائم ہیں جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین کا بنیادی ترین نظریہ توحید کا عقیدہ ہے، جس میں خدا کا وجود ثابت کیا جاتا ہے اور خدا کی صفات پر بحث کی جاتی ہے۔ اصول دین کا دوسرا بنیادی نظریہ عدل کہلاتا ہے، یعنی خداوند متعال عادل ہے اور وہ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ انہی دو بنیادی نظریات سے اسلام کا تیسرا بنیادی نظریہ نکلتا ہے جسے نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور انسان کی تربیت کے لیے 1,24,000 رہنما اور رہبر بھیجے ہیں۔ 1,24,000 معصوم اور خطاؤں سے پاک، علم لدنی سے لبریز رہنما اور رہبر بھیجے ہیں۔ ان معصوم الہی رہبروں کو نبی کہتے ہیں یا انبیاء کہتے ہیں۔ پیغمبر اور رسول یہ الفاظ بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی عقیدے کو عقیدہ نبوت کہتے ہیں، اور عقیدہ نبوت کا آغاز توحید اور عدل سے ہی ہوتا ہے، جہاں توحید میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوتی کہ اللہ جو اتنے عظیم علم اور اتنی عظیم طاقت کا مالک ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس کا ہر فعل کسی مقصد اور ہدف کے تحت ہوتا ہے، اور یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اگر کسی حکمت، ہدف اور مقصد کے تحت ہے تو انسان کو اس نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ اور وہاں پر جواب دیا گیا حکمت کی بحث میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کائنات میں حقیقی کمال اور تنہا واحد کمال خود اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں اور جتنے بھی کمالات، خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ وہ اللہ کی صفات کا نمونہ اور اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ حقیقی کمال فقط اور فقط خدا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا، اور وہ کمال حاصل کرنا ہے، اور کمال تنہا اور تنہا اللہ کی ذات ہے۔ پس انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے۔ انسان کی خلقت کا مقصد کمال حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شک کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کمال فقط اس کی ذات ہے۔ انسانی عقل اس بات کا اٹل فیصلہ کرتی ہے، اور دوسری طرف جب ہم انسان کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کمال کی ترقی کی جستجو میں ہے۔ خود انسانی وجود، انسانی کارکردگیاں، انسان کی تمام تر کوششیں اس بات کے لیے ہیں کہ انسان کمال تک پہنچے، ترقی تک پہنچے۔ الفاظ ممکن ہے
بدلے ہوئے ہوں، مختلف الفاظ استعمال ہوں. کبھی ہم کہیں کہ انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے یا ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے یا انسان بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے یا انسان خوشبختی اور سعادت چاہتا ہے. یہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن حقیقت یہی کہ انسان ایک بلندتر ہدف کی طرف جانا چاہتا ہے. انسان واقعی کمال اور خوبیوں کو چاہتا ہے. ہر انسان، حتیٰ وہ انسان جو خدا کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، انہیں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں کمال حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں. وہ بھی ترقی چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی صاحب عقل، صاحب شعور انسان نہیں ملے گا جو کمال اور ترقی سے متنفر ہو، جو کمال حاصل نہ کرنا چاہتا ہو، جو ترقی کا مخالف ہو. ہر انسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ فطرتاً اور انتہائی کوشش کے ساتھ کمال اور ترقی کی جستجو میں. بس دونوں حقیقتیں نمایاں ہیں. ایک طرف سے عقل یہ واضح طور پر سمجھتی ہے دلائل کی روح سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمال حاصل کرنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے، اور دوسری طرف سے انسانی وجود خود گواہ ہے کہ واقعی ہر انسان کمال اور ترقی کی تلاش میں ہے. انسان کی تمام تر کوششیں اسی مقصد کے لیے ہیں. لیکن اب یہاں بنیادی ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کمال، انسان کی ترقی کس چیز میں ہے؟ یقیناً ہم سب کمال چاہتے ہیں، ہم سب ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انسان کا کمال کس چیز میں ہے؟ انسان کی ترقی کس چیز میں ہے؟ کیا انسان کا کمال اور ترقی فقط مال و دولت سمیٹنے میں ہے؟ کیا انسان کا کمال اور ترقی ہے کہ اس کا ایک مضبوط جسم ہو، یا وہ ایک باڈی بلڈر ہو، یا کوئی اسپورٹس مین ہو، یا کسی ہنر میں وہ ماہر ہو؟ انسان کا کمال اور اس کی ترقی کس چیز میں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور انسان اس کمال اور ترقی تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ دوسرا یہ اہم سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ انسان کا کمال اور اس کی ترقی کس چیز میں ہے. جب اس کا جواب مل جائے اور وہ ہدف اور وہ مقصد مشخص ہو جائے، معین ہو جائے، تو دوسرا سوال یہ کہ اس کمال اور ترقی تک انسان کیسے پہنچے، اس کی راہ کیا ہے، اس راہ میں کون سے خطرات حائل ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں، کون سی مشکلات ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جنہیں انسان اپنی عقل اور اپنی معلومات سے نہیں حاصل کر سکتا. یہ وہ سوالات ہیں جن کا درست اور کامل جواب انسان اپنے علم اور اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانی عقل اور انسانی علم محدود ہیں. انسان نے کئی سو سال یا کئی ہزار سال کی ترقی کے باوجود اس وقت آج کے دور میں یہ محسوس کیا ہے کہ اس کا اتنا سارا علم اس مادی کائنات کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. انسان کا اتنا وسیع علم، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیاں ہیں، لاکھوں اور ملینوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، تحقیقات ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ملین آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں. ان سب کے باوجود آج آئنسٹائن جیسا عظیم سائنسدان کہتا ہے کہ ہمارا اتنا سارا علم اس مادی کائنات کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے، ایک سمندر کے سامنے. حتیٰ وہ کہتا ہے کہ قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. انسانی علم اتنا محدود ہے، انسانی عقل بھی محدود ہے، چونکہ انسانی عقل علم سے ہی استفادہ کرتی ہے. عقل کا کام تجزیہ اور تحلیل کر کے نتائج تک پہنچنا ہوتا ہے. پھر انسانی عقل اور انسانی علم محدود ہونے کے ساتھ ساتھ خطا پذیر بھی ہیں. ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں سینکڑوں بار غلطیاں کی ہیں، غلط فیصلے کیے ہیں، غلط نتائج تک پہنچا ہے. انسان خطا پذیر بھی ہے، انسانی علم اور انسانی عقل. اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی علم اور انسانی عقل خواہشات سے، شہوات سے، غضب سے متاثر بھی ہوتی ہے. انسان کی نفسیاتی خصوصیات
اس کے عقلی فیصلوں پر اور اس کی علمی تحقیق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ان محدودیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات از حد واضح ہے کہ انسان خود نہ وہ کمال متعین کر سکتا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، نہ اس تک پہنچنے کی راہ اسے معلوم ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل کہتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اور اس مقصد تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے، اس راستے میں کون سی رکاوٹیں ہیں، کون سے موانع ہیں، کس طرح ہم اس سب کو عبور کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچیں۔ خود خدا ہمیں آگاہ کرے۔ ہماری آگاہی کے لیے کسی انسان کو، ہمارے جیسے کسی کامل انسان کو بھیجے جو ہمیں امور خلقت سے، ہمارے کمال اور ہماری ترقی سے اور اس کی راہ سے ہمیں آشنا کرے۔ جس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں اگر کسی انسان نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہو اور گھر میں بڑا اہتمام کیا، اس نے رنگین دسترخوان بچھائے ہوئے ہوں، لیکن اس کے دوستوں کو اس کے گھر کا راستہ معلوم نہ ہو، اور یہ خود بھی اگر انہیں اپنے گھر کا ایڈریس نہ دے یا کسی رہنما کو انہیں لانے کے لیے نہ بھیجے، تو سب کہیں گے کہ یہ مہمانی اور یہ دعوت بے مقصد تھی، عبث تھی، بے فائدہ تھی، اس لیے کہ اس نے اہتمام تو کیا لیکن اس نے اپنے مہمانوں کو گھر کا راستہ نہیں بتایا۔ ہم انسان بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں ایک مقصد کے لیے میں نے خلق کیا ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے، لیکن اگر ہمیں وہ اس مقصد تک پہنچنے کی راہ نہ بتائے، ہمارے لیے رہنما نہ بھیجے، تو یہ اپنے ہدف کو نابود کرنے والی بات ہوگی اور ساری خلقت عبث اور بے فائدہ کہلائے گی، اور یہ بات حکمت خداوند متعال سے بہت دور ہے۔ پس ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے، کمال کی راہ پہچاننے کے لیے ایک معصوم رہبر اور رہنما کا محتاج ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت پر منتہی ہوتا ہے، اور انسانی عقل دلیل کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انسان کو نبی کی ضرورت ہے، ایک الہی رہبر کی ضرورت ہے جو اسے کمال تک پہنچنے کی راہ اور طور طریقے بتائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔